اور ریئلٹی یہ تھی کہ جو لوگ اس کے ساتھ تھے، تاریخ کے ساتھ، وہ مخلص نہیں تھے. کچھ لوگوں نے سودے کر دیے تھے. آپ کے اخباروں والے نے بھی سودے کیے. اخباروں والے نے بھی پشاور جا کے پیسے دیے. تو بھی اس پر قائم تھا، آج بھی اس پر قائم. یہی ایک صحیح شے تھی. لیکن یہ صوبہ بنے گا اسمبلیوں میں، ایسے تو نہیں ہوتی ہے. اب جو کوئی کدھر چوری چلا گیا، جو لوگ سیاسی جماعتوں کو گالیاں نکالتے تھے، نواز شریف کے پتلے بنا کے آگ لگاتے تھے اور فگی بنا کر اس کو قبر میں ڈالتے تھے، وہی لوگ نواز شریف کے. میں وہ بھاگنے والا آدمی نہیں ہوں. میں کھڑا رہا، یار دوست چلے گئے. بہت سی ہماری جانیں قربان ہوئی اس موقع پر. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو عوام کے سامنے بے نقاب کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے عوام کے امنگوں کا سودا کیا؟ عوام کو پتہ ہے کون لوگ ہیں جنہوں نے ہماری پیٹھ میں چھرے مارے. کون ہیں جنہوں نے اس تاریخ صوبہ ہزارہ کو ڈیمیج کیا ہے. کون ہیں جنہوں نے اس کو پروموٹ کیا ہے. دیکھو جی، انہوں نے اپنا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کمزوری کی ہے اور اپنا نقصان کیا ہے. گھر بناتے ہیں، آزادی لینا چاہتے ہیں. یہ تو غلامی ہے. عوام بھی تو یار یا اللہ خیر ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے سی پی کے ناظرین کے لیے آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے بہت خصوصی مہمان ہیں بابا حیدر زمان صاحب. ہزارہ کی سطح پر اور قومی سطح پر یہ نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، کیونکہ صوبہ ہزارہ کی تحریک جب باقاعدہ اس کا آغاز ہوا آج سے 8 سال قبل تقریباً، تو اس وقت یہ رہنمائی میں یہ تحریک چلی تھی. لیکن 8 سال گزرنے کے بعد آج تحریک عملاً دم توڑتی ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تحریک جو ایک دم ایک عروج کی طرف جا رہی تھی زوال پذیر کیوں ہوئی. آغاز میں تو ایسا نظر آ رہا تھا کہ یہ چند دنوں کی بات ہے، لیکن 8 سال گزرنے کے بعد آج تحریک عملاً اس کے راہ معدوم ہوتی نظر آ رہی ہے. اس کی کیا وجوہات تھیں؟ 8 سال قبل ایک شے بنتی ہے، بننے کو آتی ہے. جیسے ہانڈی میں آپ ابال آتا ہے، پانی ابلتا ہے تو اوپر آتا ہے نا، پھر وہ باہر بھی گرتا ہے. وہ اس وقت یہ حالت تھی، یہ کہیں گامی حالت تھی، جذباتی سچویشن تھی. پھر جذباتی سچویشن رفتہ رفتہ کام ہوتے ہوتے ریئلسٹک ہونی شروع ہو گئی. اور ریئلٹی یہ تھی کہ جو لوگ اس کے ساتھ تھے، تاریخ کے ساتھ، وہ مخلص نہیں تھے. جتنے بھی تھے اس وقت آپ کے ساتھ صف اول میں شریک تھے سردار محمد یوسف صاحب تھے، مشتاق غنی صاحب تھے، قاسم شاہ تھا، مشتاق غنی تھا. تقریباً ہزارہ کی تمام لیڈرشپ وہ آپ کے ساتھ تھی. ہزارے کی تمام شخصیات، بہترینوں سمیت، ہری پور سمیت، سب اس میں آ گئے. پھر جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں مل کچھ نہیں رہا ہے، انہوں نے سمجھا کہ اگر ہم اس کو یہ عروج بھی جا رہی ہے، اور مطلب وہ سودے بازی کی طرف جانا چاہ رہے تھے. سودے بازی کی طرف. اور ان کا کیا کام ہے؟ اس میں سے کچھ لوگوں نے سودے کر دیے تھے. آپ کے اخباروں والے نے بھی سودے کیے. اخباروں والے نے بھی پشاور جا کے پیسے دیے. جو کمیشن بنایا گیا تھا، جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا تھا. جوڈیشل کمیشن اور بات ہے، ان کو یہ لولی پاپ دیا گیا تھا کہ ہم تمہیں پلاٹ دیں گے اور نقد پیسے بھی دیں گے. چلے گئے مغلا کی برادری ہے باہر کو،
تو باہر والوں نے بھی جا کے پیسے دے دیے. تو اس طرح یہ جتنے لوگ تھے انہوں نے کم و بیش سب نے اپنے مفادات کی بات کی. پھر یہ مفادات کی دنیا ہے. آج دیکھ لینا آج سیاست کی کیا حالت ہے. اگر یہ مفادات کی دنیا ہم لوگ نہ ہوتے تو آج پاکستان کی یہ حالت ہوتی جو آج ہے. ٹیکنیکلی یا آئینی طور پہ صوبہ ہزارہ کی راہ میں کوئی عملاً کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی. ٹیکنیکلی تو کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں ہے. آئینی طور پہ آپ کا آئینی حق ہے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ نہیں ہو رہا تو وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ وجوہات یہی ہے کہ اس کے چلانے والے ساتھ جو لاگے تھے وہ مخلص نہیں تھے اور وہ ہٹ گئے ہیں اپنے ٹریک سے. جب ٹریک سے ہٹ گئے ہیں تو راستہ ہی چھوڑ دیا ہے تو پھر کوئی شے کیسے بن سکتی ہے. سردار صاحب، آپ نے صوبہ ہزارہ تحریک کو بحیثیت سیاسی پارٹی رجسٹر کروایا تھا. یہ آپ کا فیصلہ کس حد تک درست ثابت ہوا؟ بہت درست تھا. میں اس وقت بھی اس پر قائم تھا، آج بھی اس پر قائم. یہی ایک صحیح شے تھی. دیکھا یہ صوبہ بنے گا اسمبلیوں میں، ایسے تو نہیں بن سکتا. صوبہ جب اسمبلیوں میں بنے گا تو اسمبلیاں سیاست کے ذریعے آئیں گی. صحیح بولیں، جب یہ سیاست کے ذریعے آئیں گی تو الیکشن کے ذریعے آئیں گی. یہ مشکل تھا. مطلب ایک بہت طویل لمبی سوچ رکھنا مسافت تھی. یہ لمبی سوچ رکھنی پڑتی ہے کہ اگر صوبہ بنانا ہے تو پھر اس کو سیاسی جماعت بنائیں. مطلب آپ کے نزدیک آپ کا یہ فیصلہ درست تھا؟ 100% درست تھا. آج بھی درست ہے. میں تو اس کے ساتھ کھڑا ہوں 8 سالوں سے. اچھا، یہ سننے میں آیا تھا کہ جب آپ نے یہ تحریک کو رجسٹر کروایا تھا بحیثیت سیاسی جماعت، تو اس وقت جو آپ کے ساتھ جتنے بھی صف اول میں موجود تھے جو بعض ازاں مختلف پارٹیوں میں چلے گئے، یہ لوگ سارے آپ کے ساتھ اس مشاورت میں یا اس مشورے میں شریک تھے؟ لیکن بعض ازاں یہ تو انکار کرتے رہے. تو مفادات کی دنیا ہوتی ہے. مفادات کی دنیا ہوتی ہے. اب جو کوئی کدھر چوری چلا گیا، جو لوگ ان سیاسی جماعتوں کو گالیاں نکالتے تھے، نواز شریف کے پتلے بنا کے آگ لگاتے تھے اور فگی بنا کر اس کو قبر میں ڈالتے تھے، وہی لوگ نواز شریف کے ساتھ. آپ نے اس وقت یہ محسوس نہیں کیا تھا کہ آپ کے جو ساتھ شریک تھے وہ تقریباً مسلم لیگ کاف کی قیادت تھی ساری، بالکل کافی ہے، اور انہوں نے اس سٹیج کو مسلم لیگ نون کو گرانے کے لیے استعمال کیا؟ اسٹیج کو گرانے کے لیے نہیں، اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے، بارگیننگ کے لیے. میں وہ بارگینے والا آدمی نہیں ہوں. میں کھڑا رہا، یار دوست چلے گئے. یہ کوئی شے ہوتی ہے نا تو وہ چھانی نہیں آتی ہے نا، تو اس میں چھن کر جو کام کی چیز ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے. کچرا وچرا ہوتا ہے نیچے چلا جاتا ہے. قومی سطح پر آپ کی شخصیت نئے صوبوں کی تحریک کی جتنی بھی چلتی ان میں سب سے نمایاں تھی. بالکل ٹھیک. اس وقت مزید کون کون سے آپ کے ساتھ گزشتہ ہمارے اس وقت اس 12 اپریل پر انشاءاللہ سرائکی لوگ آئیں گے، پٹوار کے بھی کوئی آئیں گے، اسی طرح پاٹا سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ پاٹا کو سوٹوں کا درجہ دو، جنگ مت کرو. لوگوں کی مرضی کے بغیر تم یہ کام کر رہے ہو کہ یہ شاید چل سکے گی. لوگوں کو آزادی دو، ان سے پوچھو وہ کیا چاہتے ہیں. اچھا بابا جی، اس وقت صوبہ ہزارہ تحریک کس سٹیج پہ ہے؟ تاریخ ٹھیک ہے، تاریخ اپنی جگہ ٹھیک ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح یہ گما گومی ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ سے،
ناچنا گانا پھر پوڈی کرنا وہ اس کا ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ بھی عارضی چیزیں ہوتی ہیں. یہ تجربہ ہے. بھلے اس کے لیے آپ 50 سال آگے جانا پڑے، بھلے 100 سال جانا پڑے. سر بابا جی، ظاہر ہے عوام کو آپ کے عوام کا آپ پر اعتماد رہا، عوام آپ کے پیچھے چلتے رہے، بہت سی ہماری جانیں قربان ہوئی اس موقع پر. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو عوام کے سامنے بے نقاب کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے عوام کے امنگوں کا سودا کیا؟ عوام کو پتہ ہے کون لوگ ہیں جنہوں نے ہماری پیٹھ میں چھرے مارے ہیں، کون ہیں جنہوں نے اس تاریخ صبح ہزارہ کو ڈیمیج کیا ہے، کون ہیں جنہوں نے اس کو پروموٹ کیا ہے، اور وہ واحد بابا ہی ہے. بابا کے ساتھ کہیں وہ گیم تو نہیں ہوئے قدم بڑھاؤ نواز شریف نے مڑ کے دیکھا پیچھے کوئی بھی نہیں تھا؟ یہ بھی کسی حد تک بات صادق آتی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. کیونکہ آغاز میں تو شاید وہ سارے آپ کے ساتھ تھے. بالکل صحیح. دیکھو جی، انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کمزوری کی ہے اور اپنا نقصان کیا ہے. ہم صبح کس لیے بناتے ہیں؟ ہم صبح اپنا گھر بناتے ہیں عوام کی سہولت کے لیے. عوام کی سہولت کے اپنا گھر بناتے ہیں، آزادی لینا چاہتے ہیں. یہ تو غلامی ہے. تو لوگوں سے پوچھو نا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. لیکن عملی طور پہ قومی پارٹیاں جن میں وہ لوگ پارٹیاں نہیں مانیں گی. پارٹیوں کے اپنے مفادات ہیں. عمران صاحب کبھی بات نہیں کرتے اس پہ، نواز شریف صاحب کبھی بات نہیں کرتے اس پہ، حالانکہ ایبٹ میں ان کے بڑے بڑے پروگرامات ہوئے اور اس میں انہوں نے کبھی پارٹی نے بھی کبھی نہیں کیے. ایک بات میں نے کی تھی پیپل پارٹی والوں سے، میرے پاس آئے تھے وزیر بہت سارے، جس میں شاہ محمود قریشی بھی تھا، یہ قاہرہ تھا، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ تم ہمیں ہزارے کو صوبہ کا درجہ دلوا دو، اس میں تمہیں فائدہ ہوگا. مستقبل میں تمہیں سپورٹ مل جائے گی، اور اگر نہیں دو گے تو مستقبل میں تمہارا تم ایک سیٹ بھی نہیں لے جا سکو گے ہزارے سے. یہ بھی پارٹی ہوتی ہے. کاف والوں سے یہ کہا تھا کہ اگر تم نہیں کرو گے صوبے کی بات، اس کو پروموٹ نہیں کرو گے، تو اگلے الیکشن میں تمہاری پارٹی رہے گی سرے سے. وہ ٹھیک ہے. ابھی کیا پوزیشن ہے؟ سافٹ کدھر گئی ہے؟ کیا ہزارے سے کوئی ایک بھی پیپل پارٹی نہیں؟ خیر اس کا شاید پس منظر یہ بھی تھا کہ وہ ایک ڈکٹیٹر نے اپنی ضرورت کے تحت ایک چیز پیدا بنائی تھی، اور جب اس کی ضرورت نہیں تو وہ ختم ہو گئی. جس طرح ماضی میں بھی ہوتا رہا، مختلف مسلم لیگیں بنتی رہیں، وہ ٹوٹتی ختم ہوتی رہی. اب مستقبل کے حوالے سے آپ نے جو مانا ایک ڈکٹیٹر نے اپنے مفاد کے لیے بنائی تھی، وہ تو ڈکٹیٹر تھا نا. ہم نے یہ تاریخ وغیرہ اس لیے بنائی ہے کہ اس میں عوام کو فائدہ ہو، عوام اپنا ٹارگیٹ اچیو کر، تب ہم اس کے ساتھ مستقل مزاجی سے کھڑے. آپ کے ساتھ اس وقت کون کھڑا ہے؟ اس سے بڑا اور کیا ہوتا ہے؟ سیاسی طور پہ آپ کو کچھ ان لوگوں سے امید جو آپ کے ساتھ ماضی میں تھے؟ میں جھوٹ تو نہیں بولتا. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بات آپ پتہ کر لیں، اس انٹرویو کے بعد آپ سارے شہر میں گھومیں دیکھیں، مانسیرا میں چلے جائیں، کسی سے پوچھیں، مرد عورت بچہ، کسی سے پوچھیں گے کیا صوبہ چاہیے، ہر آدمی آپ سے کہے گا ہاں صوبہ چاہیے، صوبے کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. لیکن عملاً وہ کسی کے سامنے نہیں آ رہے ہیں.
کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مفادات کب تک پہنچ رہے ہیں. اس میں عوام کا قصور ہے یا لیڈرشپ کا؟ عوام کا. اگر عوام کے ہیں مت غلط بات کرو، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. لیڈر کیا بلا ہوتی ہے؟ یہ لیڈر، یہ تو لیڈر نہیں ہے، یہ تو پارشنسٹ ہے. لیڈر کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے. شاید جب آپ نے تحریک صوبہ ہزارہ رجسٹر کروائی تھی اس وقت بھی آپ نے یہی بات کہی تھی کہ یہ کوئی بھی لیڈر، ان میں لیڈر نہیں ہے، یہ سارے غلام ہیں. کوئی غلام نہیں. میں آج بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ غلام نہیں ہے. میں ان کو آزادی دلانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں خود محسوس کرتا ہوں کہ میں خود غلام ہوں. میں اپنے لیے غلامی آزادی ڈھونڈتا ہوں، اس لیے ان کے ساتھ ان کو بھی رکھتا ہوں کہ یہ بھی آزاد ہو جائے. عوام کو مستقبل کے لیے کیا پیغام دینا چاہیے؟ مستقبل یہ کہ یہ صوبے چھوٹے چھوٹے یونٹس ہونے چاہیے. یہ کیا ہے کہ پری پارٹیشن 4 صوبے تھے، میری طرف سے 3 کروڑ. آج کتنے ہیں؟ آج 22 کروڑ کے بعد تو سیدھے صوبے ہونے چاہیے. لیکن وہ کس کے پیچھے چلے تاکہ وہ اپنی منزل حاصل کر سکیں؟ پیچھے نہیں چلیں، اپنے ذہن سے کام لیں. دیکھیں تحریکیں ٹھیک ہے، عوام چلاتی ہے، عوام ان کا سپورٹ کرتی ہے، لیکن آگے بھی چلنے والا کوئی لیڈر ہوتا ہے. دیکھو جب لوگوں کا یہ انٹینشن ہو جائے کہ ہم نے کوئی شے اچیو کرنی ہے تو پھر راستہ نکل آتا ہے. جو ہو سو کے یقین پیدا جو ہو سو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. پولیس والے کی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قوم پرست جماعتوں کا دائرہ کار محدود ہوتا نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ بھلے ہو، لیکن یہ کہ آپ نے دیکھ لیا نا کہ یہ جو بڑی جماعتیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ یہ قومی جماعتیں ہیں، ان کا انجام دیکھ لیا ہے، ان کی کارکردگی دیکھ لی ہے. اس سے تو یہ قومی سیاست کرنے والے لوگ اور قانونی سیاست کرنے والے بہت بہتر ہے. اتنی مایوسی تاریخ صوبہ ہزارہ سے یہ لوگوں کو شاید نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اگر ہوتی تو اس کا نام ہی ختم ہو جاتا. مستقبل میں الیکشن کے حوالے سے آپ کا ہزارے آج بالکل ہماری پارٹی حصہ لے گی بھرپور، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ اس کے بغیر صوبہ نہیں بن سکتا ہے. ہم وہ لوگ بھی نہیں ہیں کہ پریشر سے، دھرنوں سے لوگوں کو پریشان کر کے تو کوئی اچیومنٹ کرتے ہیں. یہ غلط. نارمل طریقے سے، قانونی طریقے سے، انسانیت کے طریقے سے. حالیہ عرصے کے دوران آپ کے ایک اور قوم پرست جماعت تھی ہزارہ عوامی اتحاد، ان کی وہ انضمام کیا انہوں نے آفتاب شیرپاؤ کی ساتھی پارٹی کے ساتھ. اس کے کچھ اثرات مرتب ہونے کے امکانات نہیں ہے. یہی ایک دن یہی دوسری. بولو کوئی چانس نہیں لگ رہا. بابا جی عوام کو کوئی پیغام دے اپنی طرف سے. میں کہتا ہوں کہ اب بھی جس سے پہلے تم غلام تھے اب بھی غلام ہو. آزادی لو اپنے لیے، اپنی بچوں کے لیے. صحیح صوبوں کی بنیاد پر اس ملک کی بقا ہوگی. یونٹ تقسیم ہونے سے ملک میں انتشار پھیلنے کا نہیں پھیلتا ہے، بلکہ بہتری ہوگی. صوبے نہ بنانے سے انتشار پھیلے گا. آیا اس کا کوئی آئینی راستہ؟ آئینی راستہ یہی ہے نا، اسمبلیوں کے ضرور. اسمبلی کے تھرو کانسٹیٹیوشن کو تو ہم اور رول نہیں. کانسٹیٹیوشن میں آلریڈی یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن
آپ ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، نہیں کرتے. جس طرح آپ کا کچھ عرصے پہلے تک بلدیاتی نظام نہیں بن رہا تھا تو سپریم کورٹ کے حکم پر یہ چیز ہوئی. آیا وہ راستہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. ایک انگریزی کا محاورہ ہے، دیر از اے ول دیر از اے وے. یہ ہو سکتا ہے نا. یہاں جو ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی تھی پارٹی کی حکومت کے ساتھ، تو میں نے اسے کہا تھا کہ بالکل راستہ میں بتاتا ہوں، یہ طریقہ کرو. تو بابا جی آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے کہ آپ اپنے آئینی ماہرین کے ذریعے اس چیز کو اٹھائیں، سپریم کورٹ میں جائیں، ہائی کورٹ میں جائیں، عدلیہ کے ذریعے کیا وہ حاصل نہیں کرتے؟ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے نا کہ وہ پارلیمنٹ کے معاملات میں گزار. مطلب یہ باقاعدہ قانون سازی کے تحت میں صوبوں کا جس طرح نئے صوبے لوگ قانون سازی کے ذریعے ہوں گے نا، کیونکہ آپ نیا صوبہ بنا رہے ہیں، انتظامی یونٹ ایک تشکیل دیا جا رہا ہے. اس لیے یہ 2/3 اکثریت آف دا ٹوٹل ممبرشپ آف دا ہاؤس کے ساتھ ہی امینڈمنٹ. بڑی پارٹیاں اس بارے میں وہ زیادہ دلچسپی کیوں ظاہر نہیں کرتی؟ یہ ہے کہ ان کی وہ اپنی ریٹس جو ہے نا اس کو ختم نہیں کرتے. مطلب ان کو سیاسی طور پر نقصان پہنچنے بہت ہے، بہت. ابھی نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہماری ریٹ بدستور رہے گی. کبھی بھی کوئی ہمیشہ حکمران نہیں رہا ہے. ظاہر ہے یہ تو یہ غلط فہمی ہے نا. اب نقصان عوام کا ہو رہا ہے. عوام بھی تو یار یا اللہ خیر ہے نا. دیکھو نا اس وقت جو کچھ حالات ہیں وہ عوام اس پر خوش ہیں تو بولتے کیوں نہیں؟ یہ غلام ہے، نہیں بول سکتے. ان کو بھی اپنے مفاد چاہیے. لڑکا نوکر ہو جائے گا، لڑکی نوکر ہو جائے گی، پیسے مل جائیں گے، پمپ مل جائے گا، گلی پکی ہو جائے گی. ہاں گلی پکی. یہ ان کا کام تو نہیں ہے نا. گلی پکی کرنا، پمپ ملنا، یہ لیجسلیٹرز کا کام نہیں ہے. لیجسلیٹرز کا کام قانون سازی کا، قانون کو مضبوط بنانا اور ایسا قانون بنانا ہے جس میں عوام خوشحال ہو سکے. یہ تو جنریشن نے بڑا ظلم کیا تھا اس وقت ان لوگوں کو گلیاں نالیوں میں ڈال کر لیجسلیٹرز کو کرپشن کا راستہ کھول دیا. اور اس کی کبھی قوم اس کو ایک بات ظاہر کر کے معاف نہیں کرے. حالیہ حکومتوں نے بلدیاتی نظام کو دوبارہ فعال کیا ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک؟ دیکھیں نا، یہ بھی ہر وہ شے جس میں تجاوز ہو جائے، ہر وہ شے جس میں حد سے گزرا جائے وہ نہیں چل سکتی. یہ ممبروں کی اتنی تنخواہیں، اتنے مراد یہ کریں گے، وہ اتنا کرو جو کر سکتے. بہت شکریہ جناب.